وأما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. میری عزیز بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ ویسے تو رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں، انسان اللہ تعالی کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ ایک ہوش مند آدمی جدھر بھی دیکھتا ہے وہ یہ جان پاتا ہے کہ اس پر اس کے رب کے بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ نے زندگی بخشی، یہ احسان ہے۔ صحت و سلامتی عطا کی، یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل انسان بنایا، باشعور بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ احسانات رب تعالیٰ کے بے شمار ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ درخت کا ٹھنڈا سایہ احسان ہے۔ پانی جو پیاس بجھاتا ہے وہ اللہ کا احسان ہے۔ ان گنت احسانات ہیں، بندہ چاہے بھی تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے رب العزت کا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو گن نہ پاؤ گے۔ مگر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان عطا کی، عقیدہ توحید ہم کو بخشا، اپنی بندگی، اپنی اطاعت اور عبادت کا سلیقہ اور شعور عطا کیا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے آج روئے زمین پر بے شمار قومیں، ملتیں بستی ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں بظاہر بہت بڑے ترقی یافتہ بنتے ہیں مگر ان کو عبادت اور اطاعت کا شعور نہیں ہے، ان کو اللہ رب العزت کی بطور خالق و مالک کے پہچان نہیں ہے، تو کوئی پتھروں کو پوجتا ہے، کوئی مورتیوں کو سجدہ کرتا ہے، کوئی بتوں صلیبوں کو پوجتا ہے، کوئی نظام و دستوروں کی اطاعت کرتا ہے۔ مگر یہ مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت نعمت سے نوازا ہے اور ان کو یہ کتاب قرآن مجید عطا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے رسول کا بہت بڑا ذخیرہ حدیث ہم کو عطا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ احسان جس قدر بڑا ہوتا ہے اسی قدر اس کا شکر بجا لانا واجب ہوتا ہے۔ یہ ایک عام قانون ہے دنیا کا، عرف کا، کہ احسانات کا بہرحال شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ تو جب ہمیں یہ علم ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، عقیدہ توحید ہم کو بخشا ہے، کلمہ لا الہ کا شعور و فہم ہم کو عطا کیا ہے، تو پھر ہمارے اوپر یہ واجب آتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اور اللہ کا شکر بجا لانے کا طریقہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم اپنی عام زندگی میں تھینکس کہہ کے گزر جائیں اور سمجھیں کہ ہم نے شکر ادا کر دیا۔ یقیناً اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے ہمیں اللہ ہی سے پوچھنا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم کو بتلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم کو پڑھایا کہ اللہ کا شکر بجا لانے کا طریقہ کیا ہے
کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی اختیار کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، عقیدہ توحید میں کوئی خلل نہ آنے دیا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ یہ مان کر اور جان کر اور سمجھ بوجھ کر فہم و فراست کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔ سو یہ میری بہنوں سب سے بڑا بہتر طریقہ ہے اللہ رب العزت کے احسانات کی شکر بجا آوری کا، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور یہی دراصل ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کوئی اور کام ہمارے ذمہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ در حقیقت جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ہم اللہ کی اطاعت کریں، ہم رسول اللہ کی اتباع کریں، ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشروں کو، اپنے گھروں کو، اپنے ایک ایک ڈھانچے کو، اپنے ایک ایک سسٹم کو، اپنے لائف اسٹائل کو ہم اس انداز سے اختیار کریں جس انداز سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں اگر تم اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے محبت کرتے ہو اور اللہ تمہیں پیارا ہے، تو پھر اس پیار کا ثبوت کیا ہے کہ تم اپنے عمل سے، نبی کی اطاعت سے اللہ کے ساتھ محبت کا ثبوت مہیا کرو۔ یہ بات بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہم اگر اپنے اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں اللہ سے پیار ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پر اسلام لائے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اطاعت و اتباع کے معنی اسلام ہے۔ اگر اطاعت اور اتباع نہیں تو پھر اسلام زبانی اقرار و اعتراف کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری زندگیاں، ہماری آبادیاں، ہمارے ملک، ہمارے ڈھانچے زبانی طور پر یہ اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اسلام کو جانتے ہیں، ہم اپنا نام محمد، احمد، عبداللہ، عبد الرحمن، آمنہ، فاطمہ، سکینہ، رضیہ رکھتے ہیں، بس ہمارا اسلام ہمارے ناموں تک محدود سمٹ سکڑ کے رہ گیا، اور ہماری اطاعت اور عبودیت اور اتباع اور اطاعت ہماری زندگیاں قطعی طور پر اس سے خالی ہیں۔ سو یہ شکر کا طریقہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتے۔ وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بکس میں مسلمان نہیں کہلاتا جو اپنے زبانی دعوے کو اپنے عمل کے ثبوت سے اس کو مدعم نہ کرے۔ جو بھی مسلمان، وہ آدمی ہو، وہ عورت ہو، وہ کسی عمر حصے کا ہو، وہ کسی طبقے سوسائٹی کا ہو، اگر وہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اتباع اور قرآن مجید کے احکام کی بجاوری نہیں کرتا تو اس کا اسلام یا ایمان یا اظہار یا اقرار یا اعتراف یہ فقط زبانی رسانی ہے، پھر اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت اللہ رب العزت تسلیم نہیں کرتا۔ اور آج اللہ کی قدرت کی ہماری بیشتر زندگیاں، ہماری سوسائٹیز، ہماری جماعتیں، انجمنیں، ہمارے حلقے افراد، ہم اسلام کو زبان کی حد تک اقرار میں لاتے ہیں اور عمل کے حوالے سے ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے جتنے طبقے شعبے ہیں ہم اس پر نظر ڈال لیں تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ہماری زندگی قرآن مجید سے مستنبط ماخوذ نہیں ہے، ہمارے شب و روز، ہمارا ذہن، علم، فکر، ہماری تعلیم، سیاست، ثقافت، ہماری کوئی بھی چیز آج اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا اسلام کے قرون اولیٰ کی تاریخ سے ماخوذ و مستنبط نہیں ہے۔ اور یہ بات ہر پڑھے لکھے مسلمان بھائی اور ہر میری پڑھی لکھی باشعور بہن کو یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا اللہ رب العزت ہمارے آج کے اس بناسپتی، اس لولے لنگڑے اسلام کو جو صرف زبانی قولی ہے اور عملی طور پر نہیں ہے، کیا اللہ رب العزت ہمارے اس اسلام کو قبول کرتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھیں اپنی عملی زندگی میں کہ ہم اسلام کے عمل کو کس طرح سے چلاتے ہیں۔
سب سے پہلے ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد میں، ہمارے عقائد میں بہت بڑا اس وقت انتشار ہے، خلل ہے۔ ہم عقیدہ میں توحید کو قبول نہیں کرتے، ہم اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم نہیں کرتے، اور اس میں ہماری خواتین بالعموم غلطیوں سے دوچار ہیں۔ ہماری بہنیں، مائیں، ہمارے گھروں کی زندگیاں، ہماری بیویاں، سیانی عورتیں اپنے اندر رسومات اور بدعات اور خرافات اور رسم و رواج کی قائل ہیں۔ ہم اپنے اندر، گھر کے اندر کی زندگی میں اللہ رب العزت کی کتاب سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سبق نہیں لیتے، بلکہ جو مروج اسلام، بدعات اور خرافات سے بھرا ہوا اسلام، حتیٰ کہ اس کے اندر شرکیات کا دخل ہے، اللہ کی بغاوت ہے، نبی کی نافرمانی ہے، اسلامی تہذیب سے بغاوت ہے، وہ سب کا سب ہمارے گھروں میں چلتا ہے۔ گھر جو بالعموم عورت کا جیورسڈکشن ہے، ہماری خواتین اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں کی مسئول ہیں۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھیں، ان کے عقائد میں توحید ہو، ان کے اندر کوئی بدعت، کوئی خرافات، کوئی نظر نیاز، کوئی چڑھاوے، کوئی رسم رسومات قطعی طور پر نہ ہو۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہماری خواتین اکثر و بیشتر لا علم ہے، اور اس لا علمی کے باعث ہمارے گھروں میں پھر بدعات اور خرافات اور شرکیات اور نظر نیاز اور غیر اللہ کے حوالے سے رسومات چلتی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ہم اپنی زندگیوں کو منظم نہیں کرتے۔ اور یہ امر ہمارے مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ بیماری یا خامی یا غلطی کوتاہی ہماری بہنوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ایک سبب اس کا یہ ہے کہ خواتین کے اندر علم نہیں ہے، دعوت اسلام کا کام ان کے اندر نہیں ہے، ترجمہ قرآن کی کلاسیں ان کے ہاں نہیں ہے، حدیث کا فہم ان کے پاس نہیں ہے، اور جمعہ اور وعظ اور تدریس میں ہماری عورتوں کی حاضری کم ہے۔ لا علمی اور جہالت اس کا سبب ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پرانے رسومات اور رواج اور تقالید اور بدعات کے سلسلے کو چلاتے رہنا اور بات کو نہ سمجھنا، نہ قبول کرنا، حق دھرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی اس کا ایک سبب ہے۔ جس طرح سے دینی زندگیوں میں ہم نے اپنے گھروں میں اس جہالت اور کم علمی سے اسلام کو رد کر دیا اور اسلام پر عمل نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں غیر اسلام کے جو لوگ ہیں، کفار، نصرانی، یہودی، عیسائی، قوتیں، طاقتیں، تہذیب و تعلیم، ثقافت، ہم نے اس کو اختیار کیا، اور اس میں بھی ہماری خواتین بہت بری طرح مبتلا ہوئی۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے کی ہیں۔ خواتین کے حوالے سے یہ باتیں از حد ضروری ہیں کہ ایک طرف ہماری بہنوں کے عقیدے کی اور اعمال کی اصلاح ہو، اور دوسری طرف ان کے حالیہ واقعات اور تعلیم کے نظام کے حوالے سے جو خرابیاں ان کے اندر آ رہی ہیں اس کی اصلاح ہو۔ ان دونوں حصوں شعبوں پر کام کی خواتین میں ضرورت ہے۔ عقیدہ کے حوالے سے، رسومات کے حوالے سے، اطاعت و اتباع کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہماری بہنیں ان کتابوں کا، ان رسالوں کا مطالعہ کریں جن رسالوں کتابوں میں ان کے مصنفین، مؤلفین نے عقیدہ توحید کو رکھا ہے۔ توحید میں یہ چیز از حد ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کو جانا جائے، اللہ کو پہچانا جائے کہ اللہ تعالی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ہمسر، ہم پلہ، اس کا ساجی، اس کا شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد یا تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی نقص زوال نہیں ہے، اس کو ہلاکت موت نہیں ہے، اونگ نیند تھکن نہیں ہے، اس کو لا علمی کم علمی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا نقص یا زوال اللہ رب العزت کو نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی یا زوال نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت مخلوقات میں سے کسی کی شراکت کا یا تعاون کا یا ساتھ مدد کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی بزرگ یا کرنے والا کتنا بڑا صاحب حیثیت ہو، اس کا دین میں، اسلام میں، علم کے حوالے سے، تقوی یا عبادت کے حوالے سے کتنا بڑا مقام ہو، مگر کوئی کچھ کرنے والا، لے کے دینے والا، اللہ کے فیصلوں میں دخل دے کر تقدیر کو بدلنے والا، اولاد دینے والا، موت کو روکنے والا، رزق کو بڑھانے والا غیر اللہ میں کوئی نہیں ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کو یہ مقام، یہ حیثیت، یہ رتبہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے میں دخیل ہو۔ انبیاء کو، اصفیاء کو، اولیاء کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے مصطفیٰ بندوں کو کسی کو بھی
اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں بخشا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں میں کسی قسم کا رتی برابر بھی کوئی دخل، کوئی شراکت کر سکے۔ ہماری بہنوں میں، خواتین میں ضعیف الاعتقادی کے سبب یہ چیز پائی جاتی ہے بالعموم کہ ہماری بہنیں، عورتیں، خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ امت کے جتنے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، یہ جو بڑے بڑے عابد و زاہد و متقی عالم ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کے مقربین ہیں، یہ اللہ کے فیصلوں میں دخیل ہیں، یہ گود کو بھر سکتے ہیں، سونی کو ہری کر سکتے ہیں، فیصلوں میں تبدیلیاں کروا سکتے ہیں۔ یہ قطعی طور پر لا علمی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جہالت ہے، یہ عقیدہ توحید سے براہ راست تصادم ہے۔ تو ہماری بہنوں کے حوالے سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے اندر علم کی کمی، تعلیم کی کمی، قرآن و حدیث سے عدم واقفیت کی بنا پر یہ جہل پایا جاتا ہے، سو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بزرگ اولیاء، اصفیاء، قطب، ابدال، غوث، داتے، یہ بڑے بڑے اللہ رب العزت کے مقربین، ان کو پکارا جاتا ہے، ان کو مانا جاتا ہے، ان کے نام کی نظر نیاز چڑھائی جاتی ہے، ان کی عقیدتوں سے وابستگیاں کی جاتی ہیں، اور یوں اللہ کی بندیاں اللہ سے دور ہو جاتی۔ میری بہنوں یاد رکھو، مخلوق کو اللہ رب العزت اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں ریفرنسز اور واسطے اور سفارشیں قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کو پکارے، اللہ کی بجائے اللہ کی مخلوق سے مدد لے۔ پکارنا عبادت ہے، مدد طلب کرنا عبادت ہے، دل میں خوف رکھنا عبادت ہے، عقیدت محبت بسا کے اپنی آرزویں حاجتیں پیش کرنا عبادت ہے۔ یہ سب کا سب صرف ایک اللہ اکیلے کا حق ہے۔ سو ہم سب پر یہ فرض ہے، ہمارے ساتھی بھائی اور ہماری بہنیں خواتین، ہم سب کے لیے یہ فرض ہے کہ ہم پکارے تو اللہ کو، مانگے تو اللہ سے، ڈرے تو اللہ سے، طلب کریں تو اللہ سے، خوف دل میں ہو تو اللہ کا، آس امید بندھن ہو تو اللہ رب العزت سے، توکل بھروسہ ہو تو اللہ رب العزت سے۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس موضوع کو، اس مبحث کو، سبجیکٹ ٹاپک کو سب سے زیادہ پڑھنا ضروری ہے، اور ہمارے شہروں میں، ملکوں میں، صوبوں میں، ہماری بستیوں قصبوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، ہمارے گھروں کی سیانی عورتوں میں، نانیوں دادیوں میں جو پرانی بزرگ ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں بہت گہری کھپ گئی ہوتی ہیں اور وہ اس سے بدلتی نہیں ہیں۔ تو پھر نظروں کا، نیازوں کا، گیارہویوں کا، چڑھاووں کا اور عجیب عجیب رسومات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے، اور اس سلسلے کا چلتا رہنا عقیدہ توحید کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ جس مسلمان کا عقیدہ توحید درست نہ ہوا، اس کا ایمان اور اسلام اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کو پکارنے کا طریقہ، سب سے بہتر طریقہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب تجھ سے میرے بندے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، میں اللہ کو کیسے پاؤں، اللہ کو کیسے پکاروں، اپنی بات اللہ تک کیسے پہنچاؤں، تو کہہ ان سے انی قریب، اے میرے بندے میں تیرے قریب ہوں۔ کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی ریفرنس سفارش کی ضرورت نہیں، تو سیدھا ہو کے آ میری طرف، پکار اپنے دل میں، کہہ یا اللہ۔ میں کہتا ہوں بول بندے کیا چاہتا، فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں فوراً اس کی بات سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، طلب کو قبول کرتا ہوں، سوال کو پورا کرتا ہوں۔ اجیب، اللہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ انی قریب، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شاہ رگ سے، اس کے دل کی بات سے، اندر کی طلب سے، آرزو سے، ہم سینے کی باتوں سے واقف، ہم قریب ہیں، ہمارا علم اس کے سینے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سو سب سے پہلے عقیدہ توحید کی درستی ہو، اس پر بڑی بحث و تمحیص ہو، رگڑ مانج ہو، اس پر کوئی شرمندگی، کوئی ہچکچاہٹ، کوئی حجاب نہیں آنا چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو بات عرض کرتے ہیں وہ کسی کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، مسلم معاشرے کو عقیدہ توحید واضح کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ بات عرض کرتے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور کل قبر میں فائدہ دے اور قبر کے بعد برزخ میں فائدہ دے اور برزخ کے بعد آخرت میں فائدہ دے، اور وہ صرف ایک اللہ اکیلے کو وحدہ لا شریک تسلیم کر کے اس کو پکارنا، اس سے مانگنا، اس کے سامنے گر گرانا، سجدوں میں دعائیں کرنا، سجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسجد
بندے سجدہ کر، وقترب منزل پاتا جا، ہمارے قریب آتا جا۔ سب سے پہلے اصلاح کے لیے خواتین کے اندر یہ ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کے بارے میں ان کے دل میں، دماغ میں، ان کے ذہن میں، فکر میں کوئی تردد، کوئی شک، کوئی خلل کسی قسم کا نہ ہو۔ اس کے بعد خواتین کا دوسرا مسئلہ سب سے زیادہ اپنی گھریلو زندگی، عملی زندگی، خاندانی عائلی زندگی، تعلیمی زندگی، اس حوالے سے خواتین میں اصلاح کی بے حد ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں ہم سب جانتے مانتے ہیں، ہمارے سامنے ہے کہ اسلام کی قوت جب سے ختم ہوئی، کافروں کی قوتیں بڑھ گئیں، مسلمان کمزور ہو گئے، اسلامی خلافت، اسلامی عمارت، اسلامی طاقت، حکومت گر گئی، مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، کافروں کے قبضے پھیلتے چلے گئے، ملکوں کے ملک بر اعظم سارے کفر کے قبضہ میں آ گئے، تو کافروں نے مسلمانوں کی عورتوں کو بطور خاص ہدف بنا کر مسلمانوں کی نسلوں کو تبدیل کرنا چاہا۔ یہ میری پڑھی لکھی بہنیں بیٹیاں اس بات پر ضرور توجہ دیں، جن کو کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے آنے جانے کا موقع ملا ہے، وہ یہ بات اچھی طرح، بھائی ذرا بچوں کو چپ کروائیے، وہ یہ بات اچھی طرح جانتی سمجھتی ہیں کہ ان یونیورسٹیوں نے، خواتین کے کالجز نے، ہمارے سلیبس اور ٹیکسٹ نے، نظام تعلیم نے ہماری عورت کو بہت بری طرح اسلام سے دور کر کے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ بات بہت خطرناک بات ہے۔ اس وقت امت اسلامیہ کی خواتین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور خواتین کے حوالے سے ان کے مردوں کے لیے یہ بات از حد ضروری ہے۔ یہ ریڈ الارم ہے، اس وقت سرخ نشان اس وقت روشن ہے کہ عالم اسلام کی خواتین اور بالخصوص پاکستان کی خواتین کو کافروں نے، ان کی تہذیبوں نے، تنظیموں نے، ان کی این جی اوز نے، ان کی جو بہت بڑی بڑی یو این او کے تحت تنظیمیں آ رہی ہیں، اور جو تعلیم کا نظام ہے اور نصاب ہے اور اسکول و کالج کا ڈھانچہ ہے، اس میں انہوں نے ہماری بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو اس طرح سے پکڑ جکڑ لیا ہے، ان کے ذہن کو واش کیا ہے، ایک ایک چیز کو ہماری بیٹیوں سے دور کر دیا۔ اسلام کا پردہ، اسلام کا حجاب، اسلامی عزت، عفت، عصمت، اسلام کی پاکیزگی، وہ جو اللہ رب العزت نے عورت کے لیے ایک عزت کا، عفت و عصمت کا نظام دیا تھا، پردے کا نظام دیا تھا، مردوں سے دوریوں کا نظام دیا تھا، اسلام کا خاندانی ڈھانچہ دیا تھا، اس وقت وہ ڈھانچہ براہ راست زد میں ہے۔ اس حوالے سے ہماری بہنوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلام تعلیم کا دشمن نہیں، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم کے بہانے سے جو کالجز اور سکولز میں ہماری بچیوں کی تربیت کا نظام انہوں نے لاگو کیا ہے، وہ انتہائی مہلک اور زہریلا ہے، جس سے ہماری بیٹیوں کا، عورتوں کا ذہن کافروں نے زہر آلود کر دیا، اور اس کا منظر و نظر ہمارے سامنے ہے۔ سب سے بڑا تحفظ عقیدہ توحید، نماز و روزہ کے بعد عورت کے لیے کیا ہے؟ اس کا حجاب شرعی ہے۔ بہنوں کے حوالے سے یہ بات جاننا از حد ضروری ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ ہماری اصلاح کا پیٹرن کیا ہو کہ سب سے پہلے ہم اپنے عقیدہ کو درست کریں، کتاب و سنت سے، توحید کے اسباق سے، دروس سے ہم عقیدہ کو صحیح کریں۔ اس کے بعد ہماری نماز کا مسئلہ ہے خواتین کے اندر۔ نماز و روزہ کے مسئلہ میں آج ہماری بیٹیاں سستی کرتی ہیں، از حد سستی کرتی ہیں۔ اس کا سبب مردوں کی غفلت ہے کہ وہ عورتوں کو درسوں میں لے کے نہیں جاتے، مسجدوں میں جمعے نہیں پڑھواتے، قرآن مجید کا درس، وعظ، تذکیر ہماری عورتوں تک نہیں پہنچتا، اور اس وجہ سے ہماری بیویاں نمازوں میں سستیاں کرتی ہیں۔ سستیوں کے بہت سے بہانے بھی بن جاتے ہیں، گھر کا کام کاج، چولہا چوکا، باورچی خانہ، مہمانوں کی آمد، بچوں کا معاملہ، صبح ناشتے کی تیاری، دوپہر کھانے کی، شام اور امور سارے کے سارے۔ اس میں جو چیز برباد ہوتی ہے عورتوں کے حوالے سے وہ نماز ہے، جس کا خون ہو جاتا ہے۔ صبح کی نماز وہ وقت پہ نہیں پڑھ پاتی کہ بچوں کے ساتھ دیر سے اٹھتی ہیں، ظہر کی نماز ان کی ضائع ہوتی ہے کہ وہ دوپہر کی ہنڈیا، بچوں کا، خاندوں کا دفتروں سے واپس آنا، ان کو کھانے پکانے کی فکر ہوتی ہے تو ظہر کا قتل ہوتا ہے۔ عصر کی نماز عموماً اسی طرح جتنی نمازیں ہیں میں نے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں، عورتوں کی نمازوں کا خون ہوتا ہے کام کاج کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہونے والے پھر یہ عادت راسخ ہو جاتی ہے۔ ہماری بیٹیاں، بہنیں کہتی ہیں خاندوں کا آنا اہم ہے، بچوں کا اسکول جانا اہم ہے، ناشتہ، کپڑا، استری اہم ہے، اور نماز غیر اہم ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عورتیں کیا کریں؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، أَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر میں رہے اور نماز پڑھے۔ اور ہماری عورتوں کی نماز اللہ معاف کرے اکثر و بیشتر ضائع ہو، اور کس کام میں ضائع ہوتی ہے؟ جس کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے نماز کے مقابلے میں۔ کوئی وزٹرز آ گئے، مہمان آ گئے، ان کے لیے پانی، چائے، سکیش تیار کرنا ہے، عصر کی نماز ضائع۔
شام کو ملنے والے آ گئے، یہ ملنے کے لیے چلے گئے تو خون نماز کا ہو۔ میری بہنوں، سب سے بڑا عمل توحید کے عقیدہ کے بعد جو پوچھا جائے گا قبر میں وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يسأل به العبد الصلاۃ، سب سے پہلا عمل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، شروع کہاں سے ہوگا حساب و کتاب؟ نماز سے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نماز پوری پائی جائے گی تو باقی عمل دیکھے جائیں، اور اگر نماز ہی کوتاہ پائی گئی، وہی پوری نہ ہوئی کہ بالغ ہونے کی عمر سے لے کر جتنی زندگی اللہ نے دی، اگر اس میں خون نماز کا ہوتا رہا، مہمانوں کے پیچھے، باورچی خانوں، ڈرائنگ روموں کے پیچھے، بچوں کے پالنے خامدوں کی خوشی کے پیچھے نمازیں ضائع ہو گئی تو قبر میں زندگی عذاب ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہی مشکل ہے۔ سو بیویوں کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے تو بہت بڑا نصاب رکھا، ان کے لیے اسلام کی عمارت ہے، اسلام کی خلافت ہے، اسلام کا جہاد ہے، اسلام کا غلبہ ہے، اسلام کا سارا کام مردوں کے لیے ہے، مگر عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے بہت مختصر سلیبس کر دی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں، فرمایا صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھے، اطاعت بالہا، اپنے خاوند کی اطاعت، اتباع، تحفظ، عزت، عصمت کرے، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ اللہ کے نبی نے ضمانت دی امت کی بیٹیوں کو، 5 نمازیں، مہینے کے روزے، گھر میں خاوند کے ساتھ اطاعت، اتباع، عزت و عصمت، تعاون، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے۔ اتنا آسان رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آسان سا نصاب بھی آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ ہماری کالج پلٹ بیٹیاں جو اسکول کی ہائی کلاسز میں جاتی ہیں یا پھر کالجز میں جاتی ہیں یا پھر جن بیچاریوں کو یونیورسٹی تک رسائی ہو جاتی ہے، ان کا ذہن، ان کا اسٹائل، ان کا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، ان کی مصروفیات، ان کی بکس، ان کی سیلیبائز، ان کے ٹیکسٹ قطعی طور پہ مختلف ہوتے ہیں، لہذا ان کے ذہن میں یہ پردے کی اور نماز کی وہ اہمیت ہی نہیں ہوتی جو اہمیت اسلام نے اولیت کے ساتھ بیان فرمائی۔ ہماری بیویوں بیٹیوں کا حال ہم نے دیکھا کالجز میں، ہاسٹل میں، یونیورسٹیوں میں، کہ ایک تو وہ جو نصاب ہے کالج کا وہ غلط ہے، اس نصاب کے تحت بچیوں کے ذہن ویسے گمراہ کر دیے جاتے ہیں، اس میں ٹیکسٹ کے حوالے سے، لٹریچر، آرٹ اور پوئٹری اور فکشن کے حوالے سے ساری گندی شعر و شاعری کا کبار بھر کے بیٹیوں کا ذہن خراب کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ناول اور یہ رسالے اور یہ میگزین اور یہ مختلف قسم کے جو اشاعتی ادارے ہیں جو مختلف رسالوں کو چھاپ کے عورتوں کے حوالے سے خواتین ڈائجسٹ، عورت ڈائجسٹ اور فلاں ڈائجسٹ اور فلاں ڈائجسٹ، یہ کمبخت ڈائجسٹ سارے کے سارے بیٹیوں کو قرآن مجید سے دور کرنے کی مضمون سازش ہے۔ اور جتنا یہ لٹریچر کے ڈیسک پر کام ہو رہا ہے، یہ رسالوں کے حوالے سے، ماڈلنگ کے حوالے سے، افسانوں کے حوالے سے، کہانیوں کے حوالے سے، یہ جتنا کام ہے یہ سارے کا سارا کافروں نے پھیلایا تاکہ مسلمانوں کی بیٹیوں کے ذہن کو آلودہ کیا جائے، اور اس کی ابتدا ہمارے اسکول میں پرائمری سے اور مڈل سے ہو جاتی ہے، اور تبھی سے ہماری بچیوں کو کبھی وہ نیلی چڑیا، کبھی گرل گائیڈ، کبھی وہ افواہ کے ادارے، کبھی وہ مینا بازار، یہ ساری ان کی جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہے تعلیم اور کتاب اور کورس کے باہر کی، اس سے ہماری بچیوں کے ذہن کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ سکولوں سے باقاعدہ دورے نکالے جاتے ہیں، ٹور نکالے جاتے ہیں، چھوٹی بچیوں کو تربیتوں کے حوالے سے مختلف کپڑے پہنا کے، لباس پہنا کے، ان کے فراک، ان کے پاجامے، ان کے سروں پر وہ عجیب پھول سے بنا کے اب وہ کمبخت بچیوں کو پھولوں کی شکلوں میں پیش کرتے ہیں، تاکہ شروع دن سے مسلمانوں کی بچیوں کے دل میں وہ جو اسلام کی محبت ہے، وہ جو عصمت ہے، وہ جو حیا، اور سب سے زیادہ زد ماری انہوں نے قرآن مجید کی سورت النور پر، حجاب شرعی پر، برقع اور چادر پر، اور عورتوں کے عدم اختلاط پر، مردوں سے دور رہنے پر، اپنی نخوت، حشمت، نجابت پر، اپنی عزت و غیرت کے تحفظ پر، ان ساری چیزوں پر خوفناک ضربیں لگی ہیں اور خوفناک سازشیں ہوئی ہیں، اور ہمارے بہت سے ادارے ان چیزوں سے لا علم تھے، نتیجتاً ہماری بیٹیاں برقعے اترتے گئے، چادریں سمٹتی گئیں، حتیٰ کہ دوپٹے سروں سے اتر گئے، کپڑے سمٹ گئے، مختصر ہوتے چلے گئے، لباس بے لباسی کا مظہر بنتے گئے، اور آج مسلم عورت بالکل کافروں کے ساتھ کٹے بال، ننگے سر، بےہودہ، بے حیا، سڑکوں پر، پلیٹ فارموں پر، ہوائی اڈوں پر، یونیورسٹیوں، کالجوں پر، ویسے ہی جیسے نصرانیوں، یہودیوں، ہندوؤں کی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، ویسے ہی ہماری عورتیں عریاں اسلام کے خلاف
چلا چلا کے یہ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نہیں ہمارے باپوں نے داداؤں نے سکینہ رضیہ نام رکھ دیے، ہم مجبوری کے مارے اسلام میں ہیں، ورنہ ہمیں اسلام کے پردے سے چادر برقعے سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلم عورتوں کے لیے سورت النور نازل فرمائی، النور کی سورت، اللہ اکبر۔ رب العزت نے اس کا نام نور دیا۔ نور کے معنی روشنی، روشنی جو اندھیروں کو دور کرتی ہے، دلوں کو منور کرتی ہے، قلب کو روشن کرتی ہے، دماغوں کو کھولتی ہے، روشنی باقاعدہ ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے، جینے کا طریقہ نظام منہج دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سورت النور نازل فرمائی۔ سورت النور میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے پردے کے، عصمت کے سارے بیان کر دیے احکامات جتنے ضروری تھے، مگر ہمارے سلیبسز، ہمارے کورسز وہ سارے کے سارے چونکہ ان سے بالکل بعید تھے، لہذا نتیجتاً ہماری عورتیں اس وقت خوفناک سازش کا سامنا کر رہی ہیں کہ ان کا پردہ، ان کی عزت، ان کی عصمت، مردوں سے علیحدگی، ان کا اختلاف، یہ سارے کا سارا اس وقت ایک سازش کے طور پر کافروں نے اس کو اختیار کیا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم اپنی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عقیدہ کے بعد، توحید کے بعد، نماز و روزہ کے بعد اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ فرض قرار دیا ہے۔ یہ پردہ ان کو قید کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کو عملی زندگی سے باہر نکالنے کے لیے نہیں ہے، یہ پردہ ان کے حقوق کا غصب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی عزت اور عصمت کے تحفظ کے لیے اور سوسائٹی میں ان کے کردار اور وقار کو اونچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حجاب عطا کیا تاکہ وہ ممیز ہو، وہ باقاعدہ ایک مقام رکھتی ہو، اس کی آبرو کا مقام ہو، کوئی اس کے نام کے ساتھ اپنا نام ناجائز نہ جوڑ سکے، اس کی عزت و آبرو پر کوئی تہمت نہ لگ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پردہ، حجاب شرعی، گھر کا مقام، گھر کے اندر رہنا، اللہ رب العزت نے عورت کے لیے اس کو مشروع قرار دیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، فرمایا وقرن، اور عورتیں قرار پکڑے، ٹھہری رہے، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور قبل از اسلام کی جو جاہلیت کی رسومات تھی، جیسے عورتیں مردوں کے بیچ شانہ بشانہ درباروں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں، منڈیوں میں عورتیں پھرتی تھیں، فرمایا تبرج الجاہلیت الاولی، یہ قبل از اسلام کا جو نظام تھا اس کو ترک کر دیا۔ اور گھر میں بیٹھ کے یہ نہیں کہ وہ ٹی وی لاؤنج میں ہر وقت دو دو تین تین فلمیں دیکھ کر سارا دن ہندو پروفیسر، ہندو مبلغ ٹی وی کی شکل میں گھر میں چلتا رہے اور ہماری بہو بیٹیاں اس کو دیکھتی رہے، اور ہندوستانی کلچر اور بامبے فلم انڈسٹری کا کلچر اور ہالی ووڈ امریکن کلچر ہماری بیٹیاں اس کو اختیار کریں، نہیں، گھروں میں یہ مصروفیات حرام ہے، ٹی وی لاؤنجز میں گندی تعریفوں کو دیکھنا حرام ہے۔ فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو، کیا کرو گھر میں، واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، جب تم گھروں میں رہو تو پھر نماز وقت پر ادا کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے مال سے، باورچی خانے سے، اپنے بجٹ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ مسلم عورت ہو، مسلم ماں بنے، مسلم نسل کو پروڈیوس کرے، مسلم بچوں کو پیدا کرے، اللہ اور ربی کی لوریاں سنائے، ایمان و اسلام، عزت و غیرت، جہاد، قتال، بہادری، دلیری اپنے بچوں کو سکھائے، وہ مسلمانوں کی نسل کو پروان چڑھائے گی، مسلمانوں کا مستقبل لائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر میں رہ کے گندی تہذیبوں سے دوستیاں نہ لگائیں کہ گندے ٹی وی کو اور گندے ڈراموں کو اور بےہودہ فلم اسٹاروں کو اور سوسائٹی کے بدترین لوگ جو حقیقت میں سب سے زیادہ اس روئے زمین پر مطعون ملعون لوگ وہ ہیں جو اپنی اداؤں سے، اپنے جسم کی اداؤں سے، بےہودگیوں سے جو ہے وہ ناز نخرے دکھا کے روٹی کھاتے ہیں، پیسہ بٹورتے ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایکٹر ہے یا وہ اسٹار تھے۔ قطعی طور پہ یہ جملے حرام ہیں، یہ لفظ حرام ہے، قطعاً وہ ایکٹر نہیں ہے، کوئی ایکٹنگ نہیں، صراحتاً وہ حرام کام کرتے ہیں، بےہودگی اور فحاشی پھیلاتے ہیں، اور وہ بالکل اسٹار نہیں ہے۔ اسٹار اگر ستارے کی جمع ہے، ستارے کا ترجمہ ہے، تو ستارہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے، ستارے میں چمک ہوتی ہے، وہ چھوٹا معصوم ہوتا ہے، چاند اس سے بڑا ہوتا ہے، سورج اس سے بڑا ہوتا ہے، ستارے نہیں ہیں، یہ سوسائٹی کے اندھیرے ہیں، یہ لعنتیں ہیں، اللہ کے غضب کے چلتے پھرتے مظہر منظر ہیں، یہ کافروں کی تہذیب کے داعی ہیں، یہ مبلغ ہیں کفر کے، دعوت کافرہ کو پیش کرتے ہیں۔ ہم قطعی طور پر اپنی بیٹیوں بہنوں کو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو باہر نہیں جاتی، وہ گھر میں دن رات گندی تہذیب، گندے ٹی وی کے ڈرامے اور ڈراموں کے بارے میں ایک بات ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ جی یہ بڑے اصلاحی ہوتے ہیں، ہندوستان کی فلمیں تو گندی ہوتی ہیں، پاکستان کے ڈرامے بڑے اصلاحی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کا الٹ، سچائی کے مقابلے میں ڈرامہ۔ کہتے نہیں کہ جی فلانا بڑا ڈرامہ باز ہے، کیا مانا کہ اصل نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے، جو وہ کہتا ہے وہ نفاق کرتا ہے۔ تو ڈرامہ
کہ یہ پکار پکار کے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، تو جھوٹ اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہمارے کچھ باپوں کو لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے گھر میں فلم نہیں لاتا، مگر میں اپنے بچوں کو ڈرامے دکھاتا ہوں کہ پی ٹی وی کے ڈرامے بڑے اصلاحی ہوتے ہیں. یہ بدبخت پی ٹی وی، زی ٹی وی، یہ سارے ٹی وی، یہ چینل، یہ سب دعوت کافرہ ہے. اس میں کوئی اصلاح نہیں ہے، اس میں ہماری بہو بیٹیوں کی کوئی تربیت نہیں. تو یہ سارے لفظ نفاق کے ہیں. ڈراموں میں کوئی اصلاح نہیں ہے، ڈرامے میں سارے کردار جعلی ہیں، ساری کی ساری بے حیائی اور بے پردگی ہے. جوڑے بنائے جاتے ہیں، افسانے گھڑے جاتے ہیں، جھوٹی محبتیں گھڑی جاتی ہیں، جھوٹے اسکینڈل گھڑے جاتے ہیں، باقاعدہ سٹوریز سیریز کے ساتھ چلائی جاتی ہیں. کس طرح بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے تاکہ ننھے ذہن، کچے ذہنوں پر گندی تہذیب کے نقش گہرے ہو جائیں اور قرآن کی اور سورۃ النور کی دعوت اس پر نہ چڑھ سکے. سو یہ سارے کا سارا زہر ہے، اس زہر سے بچا جائے. اور آج کل اس کے علاوہ ایسی عورتیں میدان میں آ گئی ہیں جو عورتوں کے حوالے سے عورتوں کو دعوت دے رہی ہیں. وہ گندی گندی خواتین ہیں جن کمبختوں نے یونیورسٹیوں میں پڑھ کر مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ادارے، کوئی دستک کے نام سے، کوئی پناہ کے نام سے، کوئی عورت فاؤنڈیشن کے نام سے، شاہی کے نام سے، یہ مختلف ادارے کھول کے بورڈ بنا کے دفتر کھول کے بیٹھ گئی ہیں. اور وہ پکار کے کہتی ہیں ہائے پاکستان کی عورت بڑی جاہل رہ گئی، عورت بڑی بیچاری ہے، یہ بڑی کمزور ہے، یہ بڑی مظلوم ہے، خاوند ظلم کرتا ہے، باپ ظلم کرتا ہے، آزادی نہیں ہے، یہ گھر سے بھاگ نہیں سکتی ہے، ہم بھگانے کے لیے دفتر کھولے بیٹھی ہیں. سب پلید عورتیں ہیں. یہ سارے ادارے یہودیوں کے ہیں، عیسائی نصرانیوں کے ہیں، یونیسیف، یونیسکو، یو این او کی گندی پلید اداروں نے یہ دفتر کھول کے مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ جیسے شکاری شکار کرنے کے لیے کوئی تیتر بٹیر لے جاتا ہے اور وہ بولنے لگتا ہے تو دوسرے پرندے شکار میں جال میں پھنستے ہیں. یہ اس قسم کے ادارے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتوں کو پھانسنے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ دفتر کھول کر بیٹھی. اور اس وقت بالخصوص یہ بہت ساری سازشیں پاکستان کو گھیرے ہوئے ہیں. چونکہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں سے ایک طرف پاکستان نے روس کو جہاد میں توڑ دیا، افغانستان کے اندر روس کو شکست دی، اتنے ہزار نوجوان ماؤں نے باپوں نے بھیج دیے جو روسیوں سے لڑے، اتنی بڑی قوت تھی روس کی، وہ جہاد میں ٹوٹ گئی. اللہ کے فضل سے افغانستان آزاد ہوا، روس نامراد و ناکام ہوا. دوسری طرف ہندوستان میں جہاد ہے. تو ساری دنیا کی گندی تنظیمیں تہذیبیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کی عورت کو برباد کرو تاکہ عورت وہ بچے نہ پیدا کرے، وہ تربیت نہ دے، وہ اللہ ربی کی لوریاں بھول جائے، وہ عصمت حیا کا زیور اس سے چھین لو، وہ گھر کی پناہ گاہ اس سے چھین لو. آپ اندازہ کیجئے کہ گھر اللہ کہتا ہے کرنا کی بیوت کننا، عورتوں اپنے گھروں میں رہ، تمہاری پناہ تمہارا گھر ہے. اور ہماری بے حیا عورتیں پناہ کے نام سے ادارہ کھولتی اور دعوت کیا دیتی ہے کہ جو بچی گمراہ ہو کے گھر سے بھاگے وہ ان کے اداروں میں آ جائے، اور اس کو وہ پناہ کہتے. ہم یہ باتیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ سازشیں ہیں کافروں کی جو ہماری بیٹیوں مسلم خواتین کو نصرانیوں یہودیوں کی طرف سے جال کے طور پر جکڑے ہوئے ہیں. سو دونوں طرف کی خرابیاں مختصراً میں نے عرض کی. ایک عقیدہ توحید کی کہ جس میں رسومات، خرافات، بدعات اور شرکیات اور نمازوں کی سستی اور خاندوں اور بچوں کی تربیت میں اسلام کا اثر نہ ہونے دینا اور گھروں کے اندر انگریزی ماحول کو، غیر اسلامی تہذیب کو باقاعدہ پنپنے دینا، پھلنے پھولنے دینا، ایک وہ خرابی ہے. دوسری یہ خرابی ہے کہ کورسز اور ٹیکسٹ اور سلیبسز کے حوالے سے یونیورسٹیوں تک پہنچتی ہوئی ٹیم جو شدید گمراہی کے دوراہے پر کھڑی ہے، اور پردہ اور حجاب اور برقع اور چادریں. اللہ اکبر. میری بہنوں یاد رکھو ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں ہماری خواتین اب کپڑے پہنتی ہیں، پہلے 20 سال پہلے اگر 6 میٹر میں کپڑا بن جاتا تھا، 5 میٹر میں سوٹ عورت کا بن جاتا تھا، اب 8 میٹر میں نہیں بنتا. مگر پہلے وہ 6 میٹر میں سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوتی تھی، پردے میں چھپی ہوتی تھی، کوئی ان پر نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا. اور اب 8 میٹر کے باوجود سارے کا سارا جسم بالکل ننگا، بے حجاب، دعوت جس کو فجور، چلتا پھرتا پاسی کا اشتہار، یہ عورت بن کے رہ گئی. دوپٹے کے نام سے 3 میٹر کا کمبخت کپڑا کاندھے پر ایک طرف چودھریوں کی طرح سے ڈالا ہوا، نہ وہ سر پر، نہ جسم پر، نہ کاندھوں پر، نہ وہ چھپاتا ہوا، نہ ڈھانپتا ہوا، بلکہ کاندھے کے ایک طرف جیسے کسی ٹی وی کی پلیز ماڈل نے اسکرین پہ دکھا دیا. ہماری بیٹیوں نے جھٹ سے اس کی نقل کی اور 3 میٹر کی چادر لے لی. مگر کل جب قیامت کو حساب دینا ہوگا اللہ کہے گا کہ پیسوں سے تو نے چادر لی، مگر اس چادر سے میں نے تو قرآن میں کہا تھا کہ جلباب لاؤ، چادر لاؤ، وَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اپنی چادر جو ہے وہ اوپر رکھے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. ان کا پردہ سارے
کا سارا ہو جائے. یہ 3-3 میٹر کے دوپٹے یہ چادریں نہیں ہیں اور اس سے بھی ڈھانپا نہیں جاتا. چہرہ بھی ننگا, سر بھی ننگا, جسم گردن کاندھے ننگے, نیچے سے پاؤں ٹخنے تک ننگے. اللہ کی قسم یہ اسلامی لباس نہیں. تو میری بہنوں یاد رکھو کہ ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے. اسلام دین ہے, اسلام تعلیم ہے, اسلام تہذیب ہے, اسلام ثقافت ہے, اسلام میں لباس ہے, اسلام میں ماڈلنگ ہے. مسلمانوں کے ماڈل ہیں. مسلمانوں کے ماڈل کیا ہے؟ امہات المومنین حضرت عائشہ, حضرت صفیہ, حضرت حفصہ, حضرت زینب, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. اللہ کے رسول کا نقطۂ جگر مسلمانوں کی مائیں امہات المومنین, جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواجہ امہاتکم, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. وہ تربیت کریں گی, وہ ماڈل ہوں گی. ہمارا ڈریس, ہمارا ڈیزائن, ہمارے کپڑے, ہمارا پردہ, وہ سب ہم نے امہات المومنین سے لینا ہے. ہم نے ان گندی عورتوں سے نہیں لینا جن کو آج ہماری مادام بنا کے یہ بے حیا لوگ پیش کرتے. میں صاف کہتا ہوں اور اعلانیہ کہتا ہوں اور بلا جھجک بلا روک ٹوک کہتا ہوں اور اس کو فرض سمجھ کے کہتا ہوں, نور جہاں بدبخت ہماری مادام نہیں ہے. گائکا بدکار عورتیں مسلمانوں کی مادام نہیں ہے. ام کلثوم مصریوں کی ماں نہیں ہے. ایسے ہی ترکیوں کی گانے والی عورتیں ترکی کی ماں نہیں ہے. ہماری یہ گائکا اور بدکار عورتیں جو ریڈیو پر اور ٹی وی پر آ کے گاتی ہیں, فلموں میں گاتی ہیں, ترانے دوڑے بجاتی ہیں, ہم ان کو کہیں کہ یہ مسلمانوں کی مادام ہے؟ نہیں, یہ قطعی طور پر کافروں کی سازشیں ہیں. یہ ایسی گندی عورتیں, گانے بجانے والی عورتیں, فسق و فجور کی عورتیں, فلم انڈسٹری کی عورتیں, گندی بے حیا عورتیں ہماری نہ بہنیں ہیں نہ ہماری مائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواجہ, اور نبی کی بیویاں امہاتکم, تمہاری وہ مائیں. سو ہماری مائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا, حضرت فاطمہ الزہرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطۂ جگر, اللہ کے رسول کے دل کا ٹکڑا, اس کو نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے پالا پوسا, پروان چڑھایا, پردہ, عزت, عصمت سکھایا. نبی نے اس کو حالی سے بیاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دے کے رخصت کیا. اپنے گھر میں بستی ہوئی فاطمہ کو جا کے اللہ کے نبی دیکھتے تھے. فاطمہ کے جگر گوشوں حسن حسین کو اللہ کے نبی گود میں اٹھاتے. ہمارے لیے وہ عورتیں ماڈل ہیں. ان کی عزت, عصمت, ان کا لباس چادر برقع ماڈل ہے. یہ ٹی وی پر اسٹارز بےہودہ, جن کو ہم اسٹارز کہتے ہیں, یہ بہت بڑی سازشیں ہیں بہنوں. یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. کم بختوں نے ان بے حیا لوگوں کو, بے حیا عورتوں کو جو بدکاری کرتے ہیں, بےہودگی کرتے ہیں, ناچ گانا کرتے ہیں, ٹھمکے لگاتے ہیں, اور ان کو کہا کہ اسٹار ہے, تاکہ چھوٹے بچوں کے ذہنوں پر شروع سے ان کے بارے میں ایک ایسا آنر کا, ڈگنیٹی کا اور گریس کا تصور بیٹھ جائے کہ نہیں, جو ایسا ہوتا ہے, ناچتا پھٹکتا ہے, یوں ٹھمکے لگاتا ہے, وہ اسٹار ہوتا ہے. مسلمانوں کے قاعدوں کو بدلنے کے لیے, لیڈرشپ کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے یہ سازشیں گھڑی کہ مسلم بچوں اور بیٹیوں کے دلوں میں کہا کہ یہ تمہارے ماڈل ہیں, ڈریس اپ کے ماڈل, ڈیزائننگ کے ماڈل, ڈائلاگ کے ماڈل, تم نے کپڑے کیسے پہننے ہیں, بال کیسے بنانے ہیں, اسٹائل تمہارا کیسا ہو, گھر میں تم نے کھانے کیسے پکانے ہیں, تمہارا ڈائننگ ٹیبل, ڈائننگ سیٹ, تمہارا کچن, کٹلری, کراکری کیسی ہو. تو یہ سارے کافروں نے ماڈل دیے ٹی وی اسکرین کے حوالے سے. یہ سب ان کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا, اس بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب ان نے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے بھیج دیا. کیا کرتا ہے؟ فرمایا یعلمہم ویزکیہم, ان کو پڑھاتا ہے اور سکھاتا ہے. یعلمہم کے معنی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی نے قرآن پڑھایا, حدیث پڑھائی, مسئلے بتائے. یزکیہم کے معنی خود عمل کر کے دکھاتا ہے. نماز کا حکم آیا, نبی نے نماز پڑھی. پردے کا حکم آیا, نبی نے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو پردہ کروایا. نبی کی بیویوں نے, بیٹیوں نے پردہ کر کے مسلم عورتوں کو دکھایا, سکھایا. تو وہ ماڈل ہے. تو ہماری تعلیم کا اور تربیت کا نظام قرآن مجید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کے نبی کا گھر ہے, نبی کا شہر ہے, نبی کا مدینۃ الرسول ہے, نبی کی سیرت و تعلیم ہے. اس میں ہمارے ماڈل ہے, اس میں ہمارا ذہن ہے. عورتوں کے حوالے سے ایک چیز میں بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں. بہنیں اس میں یہ نہ سوچے کہ یہ بات کیوں بیان کی جاتی ہے, مگر یہ ازحد ضروری ہے. خواتین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے عورت کو مسلمانوں کی کہ مستقبل کا حصہ قرار دیا, کہ عورت سے مسلمانوں کی نسل چلتی ہے. اس کی تربیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی. اللہ کے رسول نے حکم دیا, حکم فرمایا تزوجوا, نکاح کرو. النکاح من سنتی, میٹریمونیل سسٹم, ایک فیملی یونٹ. بچیاں بڑی ہوتی ہیں, جوان ہوتی ہیں, باپوں کو فکر ہوتا ہے
माओ को चिंता होती है बेटियां बड़ी हो, इनके हाथ पीले किए जाए, शादियां की जाए, इनको घरों से रुखसत कर दिया जाए, अच्छे मजबूत इज्जत वाले गैरतमंद खामद ढूंढ कर बेटी को ब्याह दिया जाए ताकि एक नया खानदानी यूनिट मार्ग वजूद में आए। ये एक शरीफ माँ का बाइज्जत बाप का कॉन्सेप्ट होता है, आइडियल। उसके बाद अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तज़व्वजू, निकाह करो, अलवदूद अलवलूद, मोहब्बत करने वाली और बच्चे पैदा करने वाली खवातीन। हमारे जहनों में इस वक्त ये भी साजिश डाली गई कि नहीं, मॉडर्न रहा जाए, अप टू डेट रहा जाए, अपने फिगर्स को संभाला जाए, अपनी ब्यूटी को संभाला जाए, जिस्म को बिगड़ने न दिया जाए और बच्चा न पैदा किया जाए। हम बिल्कुल धोखे में आए। ये यहूदी है बेईमान जो चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग की तालीम से, तरबियत से, तसव्वुर से मुसलमानों के फूलों को मार दिया जाए, मुसलमानों की आबादियों को बढ़ने न दिया जाए। ये याद रखो मेरी बहनों के, ये तसव्वुर जो खास कर सिंध में और बलूचिस्तान में और पंजाब में, इन सूबों में गंदी हुकूमतों ने, जो जमहूरी हुकूमतें हैं, जिहादों से दूर यूएनओ की गुलामी में बनने वाली ये दस्तूरी हुकूमतें, ये सब मुआहदों में बिकी हुई हुकूमतें, इनके साथ पाबंदियां हैं कि ये फैमिली प्लानिंग की एडवर्टाइज करेंगी, उसके बोर्ड बनाएंगी, उसके स्लोगन छापेंगी, सेंटर्स खोलेंगी और बुनियादी मरकज़े सेहत कायम कर करके मुसलमानों को गुमराह करेंगी कि बच्चे कम, खुशहाल घराना, और बच्चे दो ही अच्छे, और बच्चे जितने थोड़े होंगे मईशत उतनी मजबूत होगी, सेहत उतनी ये सब साजिशें हैं। अल्लाह की कसम मैं आपके सामने ये बात बतलाता जाऊं, इसलिए नहीं है ये साजिशें कि यहूदियों को आपकी सेहत का या आपके महाज का फिक्र है। यहूदी को फिक्र है कि मुसलमान बच्चे ना बढ़े, ताकि अगर मुसलमान आबादी बढ़ गई तो मुसलमान ज्यादा होंगे, अगर किसी जिहादी की दावत कान में पड़ गई तो तलवारें उठाएंगे, सलीबों को तोड़ेंगे, गिरजों को काटेंगे, काफिरों को गिराएंगे, इस्लाम को चढ़ाएंगे, गलबा इस्लाम हो जाएगा। सो बदबख्तों ने मुसलमानों को फैमिली प्लानिंग के हवाले से गुमराह, और हमारी हुकूमतों ने बेशुमार दफ्तर, सैकड़ों दफ्तर और उनके सेंटर्स और उनके डॉक्टर्स और उनकी LHVs और उनके बेशुमार इदारे खोल दिए और जगह जगह बोर्ड बना के गंदे नारे लिख के मुसलमानों के जहनों को जहर आलूद। ये सारी साजिशें हैं जो काफिरों के हवाले से आज मुसलमानों पर बाकायदा जाल की शक्ल में फैलाई जा रही हैं, ताकि मुसलमानों का नाजुक तरीन हिस्सा मुस्लिम औरत, उसको गुमराह किया जाए, उसका जहन बर्बाद किया जाए, उसका पर्दा नोचा छीना जाए, उसको घर की पनाह से निकाल कर बाहर के इदारों में, दफ्तरों में बिठा दिया जाए, मर्दों के शाना बशाना उसको लड़ाया जाए, हत्या के औरतों को जज बनवाया जाए, औरतों को तलाक और निकाह का हक दिया जाए, औरतें अपनी मर्जियों की मुख्तार होकर घरों से भाग भाग कर अपनी मर्जियों से इदारों और अदालतों में जा जाके खड़ी हो और दफ्तरों में नौकरियां करें। ये सब काफिरों की साजिशें हैं जिनमें मुस्लिम खातून, मिस्र की, तुर्की की, शाम की, इराक की मुस्लिम खातून उलझ गई थी, और अब ये जाल पाकिस्तानी खातून पर बुरी तरह फेंका जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी पढ़ी लिखी औरतें इन साजिशों को समझें। ये इदारे जो खोले जाते हैं और इन इदारों के फंड कहाँ से आते हैं, और ये रिसाले जो लिखे छापे जाते हैं, इन रिसालों के एडिटोरियल कौन कौन है, ये 3 औरतें, 3 कहानियां, ये सब रंग सब रस, ये जासूसी, ये आलमी, ये खवातीन, ये मैग, ये जितने डाइजेस्ट आ रहे हैं मेरी बहनों, इनके पीछे लिखने वाली औरतें नहीं है, वो झूठे गंदे अफसाने होते। हमने तलाश किया कि एक औरत है, वो एक नाम से लिखती है रिसाले में, हमने पीछा किया उस रिसाले का, एडिटोरियल बोर्ड का। हमने कहा भाई ये बीबी कौन है जो परेशान है और औरतों को परेशान करती है, अगर इसके मसाइल हैं तो हम पहुंचते हैं, लाएं ये अपने मसाइल बयान करें, हम इनके मसाइल को कुरान और हदीस से सॉल्व करें। तो अल्लाह की कसम पता चला कि नहीं, वो गंदे मर्द हैं, बेहयाल और आदमी हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, बोस्टन से पढ़े हुए हैं, काफिरों के एजेंट हैं, जो औरतों के रिसालों में औरतों के नाम से लिख रहे हैं। नाम औरतों का इख्तियार किया, कहानियां औरतों की घड़ी ताकि औरतों को बर्बाद किया जाए। ये सारी की सारी साजिशें। अब इस वक्त ये जो हमारी लाहौर में और पंजाब में तहरीक उठी है, और उसमें कोई बदबख्त हासिमा जहांगीर है, हिना जिलानी है, तो एक और निगार बदबख्त है, एक वो बेला जमील है, ये बहुत बड़े बड़े इदारे खोल दिए, यूएनओ के फंड्स उनके पास हैं, गाड़ियों में भागी फिरती हैं और पर्ल कॉन्टिनेंटल में जाके ठहरती हैं और मुस्लिम औरत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं। और मुसलमानों ने, इस्लाम ने औरत के बारे में जो ज़ाब्ते और जो कायदे और जो कवानीन कुरान मजीद में मुतय्यन किए हैं, उसके खिलाफ साजिशें फैलाई जाती। तो हमारी बहनों को चाहिए कि वो होशमंदी के साथ पढ़े लिखे अंदाज में, वो जहाँ काम करती हो, कॉलेज में कोई बेटी जाती है, कोई स्कूल के हाई लेवल में जा रही है, कोई हमारी बहन बेटी यूनिवर्सिटी में जाती है, सबसे पहले वो अपनी इस्लाह करे, अपना बुर्का, अपनी चादर पूरी करे। बुर्के के हवाले से ये अर्ज करना जरूरी समझता हूँ, बहनें खफा न हो,
برقع ایک ایسا کپڑا ہونا چاہیے جو اندر کے لباس کے علاوہ ہو اور سر کے اوپری بالوں سے لے کر پاؤں کی پور تک ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھے رکھیں. ہماری بیٹیاں اب کیا کرتی ہیں؟ اور سچی بات ہے، ایک باپ کے طور پر میں دکھ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آج ہماری بیٹیاں جو دوپٹہ گھر میں لے رہی ہوتی ہیں، باہر نکلتے وقت اسی دوپٹے کو ذرا پھیلا کے سر پہ ڈال لیتی اور تھوڑا سا ناک تک ڈھانپ لیتی. سارا ماتھا، پوری آنکھیں، آدھا چہرہ کھلا ہے، سارا جسم، سارا لباس، جسم کپڑوں کے رنگ، اوپر کے لباس کا رنگ، نچلے لباس کا رنگ، چال ڈھال، جسم، خطوط، فگر، ہر چیز نظر آتی ہے. صرف وہ دوپٹہ جو 2.25 میٹر کا 2 میٹر کا گھر میں بیٹیاں لیے پھرتی ہوتی ہیں، جب باہر نکل رہی ہوتی ہیں تو ذرا سا اس کو کھینچ کے بڑا کر کے لے لیتی ہیں. یہ میری بہنوں پردے کے ساتھ یہ مذاق ہے. اللہ رب العزت کے غضب کو یہ دعوت دینا. ہماری بیٹیوں کو یہ چاہیے، ایک اچھے باپ کے طور پر میں درد دل سے جو نصیحت اپنی بیٹیوں کو گھر میں کرتا ہوں وہی اس اجتماع میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو نصیحت کرتا ہوں. جب باہر نکلنا ہو، اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا. ضرورت قصویٰ کے تحت عورت باہر آ سکتی ہے، وہ بازار میں جا سکتی ہے، عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے، اپنی عزت کو، عصمت کو تحفظ دے کر عورت اپنی زندگی کے ضروری کام کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، لیکن اس کا وقار، اس کی آبرو، اس کی شخصیت کہ کوئی مرد اس کی طرف بری طمع سے نہ دیکھ سکے، اپنا نام اس کے ساتھ ناجائز نہ جوڑ سکے، کوئی مرد اس کے وجود سے فتنے میں نہ آ سکے، وہ کسی کی گندی نگاہ سے فتنے میں نہ آ سکے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ باہر نکلے پورے برقع میں ہوں، پوری چادر میں. اور برقعے کے لیے یہ بات میں تشریحاً عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک اضافی کپڑا ہوتا ہے. گھر کے کپڑے کیا ہیں؟ ایک قمیض ہے، ایک پاجامہ ہے، ایک چنری دوپٹہ ہے. یہ باہر کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. باہر نکلتے وقت ان 3 کپڑوں کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک آئی ہوئی بیٹی کو، ایک مسلم عورت کو، ایک صحابیہ کو جو کم عمر تھی، کم سن تھی، آئی، اس کا کپڑا پتلا تھا، چھوٹا تھا، حضرت عائشہ نے اپنے پاس سے اس کو بڑی چادر، جیسا ماں بیٹی کی تربیت کرتی ہے، اپنے پاس سے بڑی چادر اڑا کے اس کو جانے دی. تو ہماری بیٹیاں جب گھر سے نکلے، باپ سامنے ہو تو دیکھیں، بھائی دیکھیں، کہیں نہیں واپس پلٹ، تو ہماری آبرو ہے، ہماری عزت غیرت ہے. چل بڑا دوپٹہ لے، بڑی چادر ہو، ایسی چادر جس میں پورا اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جسم ڈھانپا جائے، تاکہ اس کے جسم کے خطوط، اس کی چال، وضاحت، کپڑے، لباس کا رنگ، کوئی چیز واضح نہ ہو. یہ لازمی ضروری ہے. میری بہنوں اس کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہ لو. ایسے پردہ بھی کرنا اور پردے کا مذاق کرنا کہ اس میں تھوڑا سا حصہ ڈھانپا ہے، تھوڑا سا کھلا، نہ وہ پردہ ہے نہ وہ بے پردہ ہے. اسلام کی بھی بے وقاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مذاق اور طنز کا، تشریح کا نشانہ بننا. سو پردہ وہ جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا اس کو اختیار کیجیے، چادر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ رشتوں کے حوالے سے. آخری بات، وقت زیادہ ہو گیا، بہت سی باتیں سچی بات ہے کہنے کو جی چاہتا، لیکن آپ کا وقت بھی لینا نہیں چاہتے. رشتوں کے حوالے سے کہ پردے کہاں کہاں ہوں. میں نے پردہ کو اس لیے ذکر کیا کہ بطور خاص اس کو توڑ دیا گیا، اور جب پردہ ٹوٹ گیا تو اسلام کا بہت بڑا حصہ دھڑام سے گر گیا. اب ہماری بہنیں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، اول وہ ادھورا کرتی ہیں کہ چادریں پوری نہیں ہوتی، چہرے ڈھانپے نہیں ہوتے، ہاتھ پاؤں ڈھانپے نہیں ہوتے. اس کے ساتھ رشتوں میں ہم بہنوئیوں سے، جیٹ سے، دیور سے، رشتہ داروں سے، کزن سے کوئی پردہ نہیں کرتا کہ جی وہ میرا کزن ہے، وہ میرا بہنوئی ہے، وہ میرا جیٹ ہے، وہ میرا دیور ہے. نہیں میری بہنوں، یہ غلط ہے. ہر اس رشتے میں پردہ ہے جس میں اللہ نے پردہ کر دیا. ہر اس رشتے میں پردہ ہے جہاں شادی ہو سکتی ہے، جہاں نکاح جائز ہے وہاں پردہ واجب ہے. یہ ایک جنرل اصول ہے، قاعدہ ہے، اس کو قاعدہ سمجھیے. کبھی کوئی مولوی ہاتھ لگے کبھی نہ لگے، آپ کہیں اچھا میں اب کیا کروں، ساتھ سمجھیے کہ ہر وہ رشتہ جہاں نکاح ہو سکتا ہے، چونکہ معاذ اللہ وہاں گناہ کا امکان ہے، لہذا پردے کا حصار، دفاعی حصار وہاں موجود ہے. تو یاد رکھیے، سالیوں سے پردہ ہے، دیوروں سے پردہ ہے، جیٹ سے پردہ ہے، اور اس کے بعد یہ جو خالو سے پردہ ہے، پھوپھا سے پردہ ہے. تمام ایسے رشتوں سے جہاں نکاح ہو سکتا ہے کسی بھی شکل میں، وہاں پردہ واجب ہے. ہمارے گھروں میں یہ ہے کہ جی نہیں یہ کزن ہے، وہ تو خامد کا بھائی ہے. اب دیکھو جی خامد کا بھائی گھر میں نہ ہے، وہ جی چھوٹا بھائی ہے،
ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، بھائی آپ کے سسٹم سارے قبر سے ادھر ہے، قبر میں ایک سسٹم ہوگا. اللہ کہے گا ما دینک، بول تیرا قانون تیرا قاعدہ کیا تھا؟ پردہ کیا تو کس کے حکم سے کیا؟ برادری سے یا میرے حکم سے؟ سورۃ النور کی آیت سے یا اپنے رسم و رواج سے؟ تو پردے کے حوالے سے میں اپنی بہنوں پر یہ واضح کر دوں کہ لولے لنگڑے آدھے ادھورے پردے کام نہیں دیں. دیور سے پردہ ہے، جیٹ سے پردہ ہے، بہنوئی سے پردہ ہے، ان سارے رشتہ داروں سے پردہ ہے جن رشتوں میں نکاح جائز ہو سکتا ہے، اور وہ پردہ شرعی ہو، یہ نہیں ہو کہ جیسے پردہ ہم دوپٹوں سے آدھا ادھورا کرتے. کزن سے پردہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں پردہ لاگو کیا وہ حرمت علیکم والی آیات کو دیکھ کر بہنیں اس کو پڑھ لیں، ترجمہ سمجھ لیں اور وہاں پردہ اختیار کریں. تو اس حوالے سے عورتوں کے لیے عقیدہ توحید کو بہتر کرنا، رسومات، بدعات، خرافات، نظر نیاز، یہ چڑھاوے سارے کے سارے، ان سب سے دور بھاگنا، اللہ رب العزت کو براہ راست پکارنا، یا اللہ اللہم، اللہ سے دعا کرنا. اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ ہی گود ہری کرتا ہے. یہ ساری چیزیں توحید کے حوالے سے، پھر نماز و روزہ، حج و زکات کے حوالے سے، اس کے بعد تعلیم و تربیت میں اس حجاب شرعی کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب عورتوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاد بڑھ رہا ہے، مسلمان نوجوان اٹھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری بہنوں کا بھی حصہ بنتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا حصہ ڈالیں. اور اس حصے کی شکل کیا ہے؟ اپنے گھر میں تربیت کریں، مسلمان عورتوں کے حالات کو دیکھیں، کشمیر کی عورتوں کے حالات، ہندوستان کی عورتوں کے حالات، ابوسینا البانیہ کی عورتوں کے حالات. تو بیویاں اپنی نشستوں میں، اپنی مجلسوں میں جہاں بیٹھے، بجائے ایک دوسرے کے کپڑے زیور دیکھنے کی، اس کے برتن کٹلری دیکھنے کی بجائے، بیکار کی بوگس شاپنگ کی بجائے، مسلمان عورتیں مسلمانوں کے حالات پر ڈسکس کریں، پھر جہاد کے حالات کو ڈسکس کریں، پھر اپنی طرف سے جتنا حصہ ہو سکے جہاد میں ڈالیں، پھر اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے خامدوں کو اسلام کی عزت و غیرت و غلبہ کے لیے ابھاریں، کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کریں. مسلم عورت کا یہ رول صحابیات سے لے کر چلتا آیا ہے، اور آج جب جہاد جاری ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری بیویوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اپنی معلومات کو انرچ کرے، مسلم امہ کے حالات، مسلمانوں کے ملک، ان کی سرحدوں کو دیکھے، مسلمانوں پر جو کافروں کے ظلم ہے ان کو دیکھے، اور دیکھ کر متاثر ہو کر پھر اپنے خامدوں کو، اپنے بھائیوں بیٹوں کو اسلامی جہاد پر بھیجے. یہ از حد ضروری ہے. ھذا ما عندنا وما علینا الا البلاغ. قرآن مجید میں وہ تمام رشتے مذکور ہیں جن رشتوں کے حوالے سے پردہ واجب ہے. تو بہنوں سے التماس ہے کہ قرآن مجید کی آیات سورتیں پڑھ کے دیکھ لیں. حرمت علیکم چوتھے پارے میں جو آیات آتی ہیں اور سورۃ النور میں جو آیات آتی ہیں ان کو ملا کے پڑھ کے، اور ان تمام رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پردہ واجب قرار دیا وہاں اس کو شرعی حکم کے حوالے سے اختیار کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.